قائم رہنا ہے. اس دین پر ہم اور آپ اپنی جو بھی جائز مرادیں ہیں، جائز تمنا ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کو بھی شروع ہوا ہے. یہ ابھی جلسہ چلے گا اور آپ کو بات کرنا ہے. وہ دولت نصیحت کے طور پر جو نصیحت آپ کو کریں گے اس میں بہت ساری باتیں کو ملیں گی، اس پر عمل کریں گے. اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور ہم لوگ آپ یہ مان کے چلیے کہ ابھی کئی علماء کرام خاص طور سے شمس الفقہ حضرت مفتی شہزاد حسین صاحب، شمشاد احمد صاحب، ان کا بھی خطاب آپ سماعت کریں گے. یہ محفل جو ہے، جس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے کہ جس محفل میں اللہ اور رسول کا اور اس کے پیاروں کا اور اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ محفل ہمیں اور آپ کو اپنی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اور یہ فرمان جو ہے کہ آپ ہم اور آپ یہاں چرچا کر رہے ہیں ان کا، اور ہمارا اور آپ کا چرچا آسمانوں میں بلند ہوتا ہے. تو یہ چرچا اس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، یہ فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے جو فرمایا وہ حقیقت ہے. ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ جو فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سچ ہے. سرکار نے فرمایا جہاں لوگ محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں، تو اس ملائکہ جو ہیں وہ آتے ہیں اور چاروں طرف سے ان کو گھیر دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنی محفل میں کرتا ہے. اور ایک حدیث میں یوں آیا کہ ملائکہ جیسے آپ نے ابھی بلایا، ہم لوگوں کو بلایا، مفتی صاحب کو بلایا، آپ لوگوں کو بھی بلایا گیا اور آپ سب ایک دوسرے کو گاؤں والوں نے بلایا، آؤ آج ہمارے یہاں جلسہ ہے، اس محفل میں بیٹھنا ہے، جانا ہے. تو وہاں پر جس طرح سے ذکر کی محفل میں ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں، ایسے ہی ملائکہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ذکر ہو رہا ہے، اور پھر وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آسمان تک چھا جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، جانتا ہے، لیکن پوچھتا ہے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا. اے اللہ، تیرا وہ ذکر کرتے تھے، تیرے رسول کا ذکر کرتے تھے، تیرے پیاروں کا ذکر کرتے تھے. ارشاد فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی جو اس جلسے میں حاضر. پھر فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ اور کسی غرض سے بھی آئے تھے، لیکن یہ اولیاء اللہ کا، یہ رسول اللہ کا اور یہ اللہ کا ذکر کی محفل ہے کہ جس محفل میں جاتے ہیں تو ان کا ذکر ایسا، وہ تو بلند ہے ہی، ان کا ذکر بھی ایسا بلند ہے کہ ان کے نام میں جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے ہم القوم لا یشبہہم جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. جو بھی آتا ہے اس کو بھی رحمت کی شیرینی تقسیم ہوتی ہے، نامستحق کو بھی حصہ ملتا ہے. ہم اور آپ اس حصے کے لیے یہاں آئے ہیں تو خاص حصہ آپ کو لے کے جانا ہے. ابھی مفتی صاحب کی یہاں پر تقریر ہوگی، آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ ایسے ہی اطمینان سے بیٹھے رہیں گے. ہم لوگ یہاں سے، ہم لوگوں کو روانہ ہونا ہے، دوسری جگہ جانا ہے تو ہم لوگ جائیں گے، لیکن آپ لوگ سب بیٹھے رہیں گے کہ نہیں بیٹھے رہیں گے؟ بیٹھے رہیں گے آرام سے.
آپ لوگ بھی ادھر آ جائیے, آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے, آ جائیے, اس طرف کیوں کھڑے, آ جائیے ادھر, آ جائیے. اب آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ میں بیٹھے, جلسہ چلتا رہے گا. اور مفتی صاحب کا کلام, اب کوئی اٹھے گا نہیں, سب لوگ بیٹھے, آپ لوگ بھی اوپر بھی, یہاں پہ بھی, یہاں پر بھی جو ممبر پر جلوہ بار ہیں وہ بھی ایسے ہی. ماشاءاللہ, میں سبھی سے گزارش کر رہا ہوں ادب کے ساتھ میں کہ بیٹھے رہیں, بآسانی حضرت کو جانے دیں. حضرت کی جوتی ادھر ہے. ماشاءاللہ, میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں ادب کے ساتھ میں بیٹھ جائیں, کوئی کھڑا نہ ہو. ماشاءاللہ, آئیے حضرات, میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں یہ مائک پیش کروں. میں گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ میں, حضور شمس الفقہا کی تقریر ہمیں اور آپ کو سننا ہے. جو لوگ ادھر جا رہے ہیں, میں کمیٹی کے تمام تر ذمہ داران سے بڑے ادب کے ساتھ میں بھی, آپ نے حضرت سے وعدہ کیا ہے, آپ نے آپ کو اپنے وعدے کی لاج رکھنی ہے. آپ حضرات ادب کے ساتھ میں بیٹھ جائیں. کیا یہ کم ہے کہ حضور قائد ملت آ کر کے اپنی پاکیزہ آواز کو آپ کی سماعتوں کے باپ کے قریب کر دیا. ادب کے ساتھ میں جو لوگ کھڑے ہیں, میں علماء سے گزارش کر رہا ہوں بھئی بیٹھ جائیں. جو لوگ ادھر کھڑے ہیں, میں ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بیٹھ جائیں. آئیے حضرات, بڑے ادب کے ساتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت لہجہ سیدی سرکار منور علی شاہ کی بارگاہ شہر الہ آباد سے تعلق رکھنے والا جناب محترم بھائی مہتاب دانش, میں ان سے گزارش کروں خوبصورت کلام کے ساتھ مائک پہ تشریف لائیں. ممبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما باو کربلا اکرام خطیب اہل سنت حضرت اللہ علامہ مفتی شمساد قلم صاحب اللہ. میرے پیش نظر موجود سمجھات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ سے تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں حضرات, بیٹھ جائیں بڑے ادب کے ساتھ میں, یہ بار بار آپ سے گزارش کیا جا رہا ہے کہ بیٹھ جائیں. حضرت, میں اصول برکت لیے سب سے پہلے کلام نظر کا ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد کچھ شعر اور پڑھوں گا. جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائک والے کا جیسا مائک بجا دیا صلی اللہ علیہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ دائما صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میں کلام برتزمین ایک بار محبت سے بول دیں سبحان اللہ. سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو پڑھ بتا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مصطفیٰ کی شان دیکھو, ماشاءاللہ. مصطفیٰ کی شان دیکھو, مصطفیٰ کی شان, 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 مصطفیٰ کی شان دیکھو, مصطفیٰ کی شان. جن کے لیے یہ بزمیں کونین سجائی ہے, جن کے لیے یہ بزمیں کونین سجائی ہے, یوتی کا فتردہ سے جو شان بڑھائی ہے, جن کے لیے یہ بزمیں کونین سجائی ہے.
کا فتردہ سے جو شان بڑھائی ہے، یوتی کا فتردہ سے جو شان بڑھائی ہے، مکہ میں کھلے گی جو مطلع میں بجھائی ہے۔ بہت اچھا، واہ واہ۔ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ واہ واہ واہ، شان دے بہت اچھا بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کی شان، ماشاء اللہ۔ مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کی شان، پوچھی بھی نہ کچھ غادر، نہ پیار دیا ہم کو، بس آنکھوں میں اشکوں کا انبار دیا ہم کو، پوچھی بھی نہ کچھ غادر، نہ پیار دیا ہم کو، بس آنکھوں میں اشکوں کا انبار دیا ہم کو، اے باب نے بھی لفظ انکار دیا ہم کو، سب نے صف میں للکار واہ واہ ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائیں ہے، بہت اچھا بہت اچھا، ماشاء مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی شان دیکھو، مصطفیٰ کی شان۔ واہ واہ، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا۔ میں ایک منقبت سرکاری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ میں بالکل نیا کلام میں نے چند پہلے لکھا ہے، میں آپ کو درمیان بتاؤں بالکل لیٹسٹ کلام، حالات حاضرہ کے اوپر بالکل دیکھو سروے کے نام پہ جہاں بھی دیکھو مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا سنیں، محبت سے بولتے یا غریب نواز، اور بلند آواز سے بولے یا غریب نواز، بیس بند کر کے آواز بڑھائے، سنیں جگہ پہ بول دے محبت سے، سنیں جگہ پہ ناپنا، بول دے محبت سے، اور بلند آواز سے بول دے یا غریب نواز، سنیں جگہ پہ جگہ پہ جگہ پہ ناپنا کوئی غیر، نہ اپنا کوئی غیر ہے، اجمیر ہے، نہ اپنا جگہ پہ نہ اپنا کوئی غیر ہے، وہ خواجہ کا اجمیر ہے، وہ خواجہ کا اجمیر ہے، جو بھی ان سے الجھا، جو بھی ان سے الجھا ہوا سے ڈھیر ہے، جو بھی ان سے الجھا ہوا ڈھیر ہے، وہ خواجہ کا اجمیر ہے، بہت اچھا بہت اچھا۔ اجمیر ہے، جو بھی ان سے الجھا ہوا ڈھیر ہے، وہ خواجہ کیا پڑھنا ہے مل کر پڑھے، وہ خواجہ کا اجمیر ہے، وہ خواجہ کا روزہ ہے، روزہ رہے گا، وہ خواجہ کا روزہ ہے، روزہ رہے گا، فقط غم نہیں یہ زمانہ کہے گا، وہ خواجہ کا روزہ ہے، روزہ رہے گا، فقط غم نہیں یہ زمانہ کہے گا، فقط غم نہیں یہ زمانہ کہے گا، جگہ دے خسر دے، جگہ دے خسر دے، جگہ دے خسر دے، یہ اندھیر ہے، وہ خواجہ کا اجمیر، واہ واہ، جگہ دے خسر دے، یہ اندھیر گئے، بہت اچھا۔ کا اجمیر گئے، اور ماشاء محترم یہ بھی شیخ کو کم لائزہ فرمائے، محبت سے بول دی یا غریب نواز، سنیں وہ خواجہ اجمیر
ख्वाजा का अजमेर गए। मैं एक बात कहता हूँ सुन ले ज़माना, मैं एक बात कहता हूँ सुन ले ज़माना, नामुमकिन है ख्वाजा का रोज़ा हटाना। वाह वाह। एक बात कहता हूँ सुन ले ज़माना, नामुमकिन है ख्वाजा का रोज़ा हटाना, नामुमकिन है ख्वाजा का रोज़ा हटाना। ये तेरी समझ का उलट फेर गए। वाह। ख्वाजा का अजमेर है। ये तेरी समझ का उलट फेर गए। वो ख्वाजा अजमेर क्या पढ़ना है मेरे साथ मिलकर पढ़े। वो ख्वाजा और बुलंद आवाज से, वो ख्वाजा का अजमेर गए। वो ख्वाजा का अजमेर गए। और तमाम मेरे रसूल वाले से एक शेर पढ़ता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। वो बस बोल दे आगे सुनिए। वो ख्वाजा का अजमेर गए। वो ख्वाजा का अजमेर गए। न जाने तेरे जैसे कितने हैं आए, न जाने तेरे जैसे कितने हैं आए। बड़ा कलमा और रब पे ईमान लाए, न जाने तेरे जैसे कितने हैं आए। बड़ा कलमा और रब लाए, बड़ा कलमा और रब ईमान लाए। जगह पे हुकूमत हुई ज़ेर गए। वो ख्वाजा का अजमेर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो ख्वाजा का अजमेर है। वो ख्वाजा वो ख्वाजा का अजमेर गए। जगह पे हुकूमत हुई ज़ेर गए। वो ख्वाजा और बुलंद आवाज से पढ़े। वो ख्वाजा का अजमेर गए। नटकदा वो ख्वाजा से महंगा पड़ेगा। नटकदा वो ख्वाजा से महंगा पड़ेगा। कुसड़ गले के एक दिन मरेगा। नटकदा वो ख्वाजा से महंगा पड़ेगा। ओ जालिम कुसड़ गले के एक दिन मरेगा। निगाहे जलालत की बस देर गए। वो ख्वाजा का बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जलालत की बस देर है। वो ख्वाजा का अजमेर। वाह वाह। मक्ते से पहले का आखिरी शेर पढ़ता हूं मुलाज़ा। वो बस बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा का अजमेर गए। वो ख्वाजा का अजमेर गए। वो ख्वाजा का अजमेर गए। नटकदा वो से ये जान लो तुम। नटकदा वो ख्वाजा से ये जान लो तुम। वो भारत के राजा है पहचान लो तुम। नटकदा वो ख्वाजा से ये जान लो तुम। वो भारत के राजा है पहचान लो तुम। वगरना तुम्हारी नहीं। वो ख्वाजा का अजमेर गए। वगरना तुम्हारी नहीं खैर गए। वो ख्वाजा का अजमेर गए। वो बस बोल दे यार।
سنیں وہ خواجہ کا اجمیر ہے، وہ خواجہ کا اجمیر ہے، خدا کا کرم ہے نبی کی عطا ہے، خدا کا کرم ہے نبی کی عطا ہے، یہ جو کچھ لکھا یہ جو کچھ پڑھا گئے خدا کا کرم ہے نبی کی عطا ہے، یہ جو کچھ لکھا یہ جو کچھ پڑھا گئے یہ سب میرا اپنا لکھا شعر گئے، وہ خواجہ کا اجمیر گئے، بہت اچھا، خواجہ کا اجمیر گئے، جہاں پہ حکومت کوئی زیر گئے، بہت اچھا، خواجہ کا اجمیر گئے۔ کلام تو میں بہت لائق ہوں، وقت کی قلت کو دیکھ توصیف پیمبر کے قلمدان رضا ہے، توصیف پیمبر کے قلمدان رضا ہے، ایما کی تجلی کے نگہبان رضا ہے، ہر رافضی گستاخ مجاور کو بتا دو اجمیر کی عظمت کے نگہبان رضا ہے، دولت کے لیے ہے نہیں شہرت کے لیے ہے، یہ نظم چراغان خلافت کے لیے ہے، اس ہاتھ سے کرتا ہوں شیاطین کے منہ بند، یہ ہاتھ ابو بکر کی بیعت کے لیے ہے، ناپاک زبانوں پہ عمر نام نہ آوے، یہ نام زانوں کی طہارت کے لیے ہے۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ میں پھر سے یہ گزارش کر دوں کہ الحمدللہ نہ تو ایسی شخصیات کی آمد روزانہ ہوتی ہے، نہ تو ایسی گفتگو سننے کا موقع ہمیں میسر آتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں فیضان اعلی حضرت مشن کمیٹی کو، میں مبارکباد پیش کروں خلیفہ حضور قائد ملت حضرت مفتی حسن رضا صاحب کو، کے تمام در کارکنان کو بہت بہت بات پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے آج ایک ایسی عظیم خطیب کا انتخاب عمل میں لایا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں نہ جانے کتنے عالم و فاضل کے استاذ حضور شمس الفقہا منبر رسول پہ تشریف فرما ہے، جن کی خوبصورت تقریر سے ہمیں اور آپ کو مصافحہ و معانقہ کرنا ہے، جن کی تقریر سے الحمدللہ ہم اور آپ اپنے اعتقاد کے بازوؤں کو مضبوط کریں گے، جن کی تقریر ہمارے بدعقائد کی زلفوں کو سنوارتی ہے، جن کی تقریر سے ہم اپنے دلوں کے فریم میں کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تصویر کو چسپاں کرتے ہیں۔ تو مزید شیخ حضور شمس الفقہا حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد شمشاد احمد صاحب بلا مصباحی کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کہ حضور والا مائک پہ تشریف لائیں، ہاتھوں کو اٹھائیں، استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔ ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ جب میں بغیر کھانا کھائے اتنی دیر تک اتنی محنت سے بول سکتا ہوں تو الحمدللہ آپ لوگ کھانا کھا کے بیٹھے ہو گے، ذرا سا اپنے ہاتھوں کو سب لوگ اٹھائے اس خیال کے ساتھ میں کہ مخالفین کا پنجہ مروڑ ڈالیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہم نچوڑ ڈالیں گے، ہمارے خواجہ پہ انگلی اگر اٹھاؤ گے تمہاری انگلی کو پکڑیں گے توڑ ڈالیں گے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر کانفرنس، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العالى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد تعالی علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، قابل صد مبارکباد ہیں یہاں کے خوش عقیدہ سنی مسلمان، جن کی کوششوں اور محنتوں سے ایک عظیم ہستی آپ کی آبادی میں تشریف فرما ہوئی، ماشاءاللہ، جن کے نورانی چہرے کو آپ نے دیکھا، نورانی کلمات کو آپ نے سنا، اور ان کے مقدس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر غوث پاک کی غلامی میں داخل ہوئے. یہ شخصیتیں بار بار نہیں آتی اور ہر جگہ نہیں آتی. آپ پر اللہ کا کرم ہوا، آپ کے احباب اور ہمارے اعتقاد کو مضبوطی اور عمل میں پختگی آتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج ایک عالم ربانی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں داخل ہوئے. ماشاءاللہ، آپ سے جو عہد لیا گیا، آپ سے جو وعدہ کیا گیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس عہد و پیمان پر قائم رہیں اور زندگی کے آخری لمحے تک آپ اپنے وعدے کو نبھاتے رہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کا سلسلہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ، یہ سلسلہ رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکا ہے. رسول احمدی میاں علیہ بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے.
माशाअल्लाह। इसलिए कि खुद आला हजरत की जात अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, और आपके पीरो मुर्शिद हुजूर आले रसूल अहमदी मियां अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में मकबूल है। जब आला हजरत की जात मकबूल है तो आला हजरत का सिलसिला और शजरा भी मकबूल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हयाते आला हजरत में एक वाकया पढ़ा जिससे समझ में आता है कि आला हजरत का शजरा भी रब की बारगाह में मकबूल हो चुका है। माशाअल्लाह। हयाते आला हजरत में यह वाकया मज़कूर है कि मुरादाबाद के रहने वाले मुंशी लताफत हुसैन मुरादाबादी थे। ये पहले तो गैर मुक़ल्लिद थे। मुंशी लताफत हुसैन मुरादाबादी की एक गैर मुक़ल्लिद से बहस हुई। मुंशी लताफत हुसैन मुरादाबादी गैर मुक़ल्लिद नहीं थे, ये आला हजरत के शहदाई थे। उनकी एक गैर मुक़ल्लिद से बहस हुई। आपने हर चंद उसको समझाने की कोशिश की मगर वो समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आपने जोश में फरमाया कि लगता है मैं तुमको समझा ही नहीं पा रहा हूं, या तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा है कि तुम आला हजरत की बारगाह में बरेली शरीफ पहुंचो, हालात हैं सब आला हजरत तुम्हारे सारे सवाल आएंगे और आने जाने का जो खर्च होगा वो सब दूंगा। उस गैर मुक़ल्लिद ने कहा कि मैं मौलाना अहमद रजा के पास नहीं जाऊंगा, और उसने आला हजरत की शान में सख्त गुस्ताखी की। हर चंद आप समझाते रहे मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। रात को जब सोया तो ख्वाब देखता है कि एक कश्ती है, उस पे दो सवार पहले से मौजूद हैं और इस शख्स को भी इस पार से उस पार जाना। जब तक कश्ती नहीं थी कश्ती के लिए परेशान था। जब कश्ती आई और कहा कि मुझे भी अपने साथ बैठा लो, तो कश्ती वालों ने कहा कि तुम नजिस और नापाक हो, तुमको हम अपने साथ नहीं बैठा सकते। कश्ती वाले निकल गए। इसकी आंख खुली, बार बार सोचता रहा कि मुझको क्यों नजिस और नापाक कहा। तो बहुत पक्का और सच्चा मुवाहिद हूं, अल्लाह के सिवा किसी को मानता ही नहीं, तो मुझको क्यों नजिस और नापाक कहा। एक हफ्ता गुजरा, फिर रात को सोया और ख्वाब देखता है कि एक शहर है, उसको दुल्हन की तरफ सजा दिया गया और उस शहर में दाखिल होने के लिए एक बहुत बड़ा गेट है। उस गेट पे दो दरबान खड़े हैं और अंदर जाने वालों की लंबी लाइन लगी है। जो दरबान हैं दरवाजे पर कुछ देखते हैं, चेक करते हैं और अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। ये भी लाइन में खड़ा हो गया और आगे बढ़ते बढ़ते जब दरबानों के पास पहुंचा तो दरबानों से कह रहा है कि अंदर क्या है कि लोग जाने के लिए लाइन लगाए। तो दरबानों ने कहा अंदर रसूलुल्लाह का दरबार लगा हुआ, माशाअल्लाह। लोग बारगाहे रिसालत में जाने के लिए बेचैन व बेकरार। तो इसने कहा मुझे भी अंदर जाने दो, भी जरा देखूं कि रसूलुल्लाह का दरबार लगा है कि नहीं लगा, और रसूल पाक का दरबार कैसा है। तो दरबानों ने कहा कि चिट्ठी लेकर आए हो। इसने कहा कैसी चिट्ठी, मैं तो कोई चिट्ठी लेकर नहीं आया। तो कहा कि जब चिट्ठी लेकर नहीं आए हो तो अंदर नहीं जा सकते, जो चिट्ठी दिखाएगा उसी को अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। मगर ये दरबानों से भिड़ गया, लड़ने लगा। दरबानों ने कहा कि तुम हमसे झगड़ा न करो, हम अंदर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं। अगर सरकार फरमाते हैं कि बगैर चिट्ठी के उसको अंदर कर दो तो हम तुमको अंदर भेज देंगे। दरबान अंदर गया, रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने फरमाया
کہ اس کو اندر مت بھیجنا، وہ نجس اور ناپاک ہے، جب تک وہ پاک اور صاف نہ ہو جائے اور جب تک چٹھی لے کر نہ آئے اس وقت تک میری بارگاہ میں اس کو نہ بھیجنا۔ تو دربان نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں، میں کہاں جا کر پاک اور صاف ہو جاؤں، میں کہاں سے چٹھی حاصل کروں؟ تو دربان نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم رسول اللہ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ دربان پھر اندر گیا اور رسول پاک سے پوچھا تو رسول پاک نے فرمایا کہ کہہ دو بریلی جائے اور مولانا احمد رضا کے یہاں پاک اور صاف ہو جائے اور ان سے چٹھی لے کر آئے، تب میری بارگاہ میں اس کی انٹری ہو سکتی ہے۔ دربان نے اس کو بتایا اور اس کی آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھ کھلی، دل نے رہنمائی کی۔ اس نے کہا کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کشتی والوں نے بھی کہا نجیس اور ناپاک، ہم تم کو اپنی کشتی میں نہیں بیٹھائیں گے۔ رسول پاک نے بھی فرمایا کہ نجیس اور ناپاک جب تک پاک نہیں ہوگے، چٹھی لے کر نہیں آؤ گے، میری بارگاہ میں حاضری۔ اب بہت پریشان کہ بریلی جائیں تو کیسے جائیں، معلومات حاصل کی، پیلی بھیت ریلوے اسٹیشن پہنچا، ٹکٹ کٹایا بریلی کا اور سیدھے بریلی شریف حاضر ہوا۔ پوچھتے پوچھتے محلہ سراگران میں پہنچا، اعلیٰ حضرت اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے چہرے پر نظر پڑی، اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، مصافحہ کیا اور اعلیٰ حضرت کے قدموں پر گر کر رونے لگا۔ اس نے کہا حضور مجھے توبہ کرائیں، میں توبہ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں غیر مقلدیت سے توبہ کر کے اہل سنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسے کلمہ پڑھایا، توبہ کرایا، اہل سنت میں داخل کیا اور اپنی جیب سے اپنا ایک شجرہ نکالا اور شجرہ دینے کے بعد فرمایا کہ لے جاؤ، یہی چٹھی ہے، اب رسول اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فوراً اپنا شجرہ ان کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہی چٹھی ہے، لے جاؤ، اب رسول اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہو جائے گی۔ تو امام احمد رضا کے سلسلے کا شجرہ کوئی معمولی شجرہ نہیں ہے، یہ وہ شجرہ ہے جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، آل رسول احمدی کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے۔ یہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں، حقیقت میں جنت کا پروانہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جو لوگ سلسلہ رضویہ میں آج داخل ہوئے، الحمدللہ ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ آ گیا، کیا کہنے، جنت کا پروانہ مل گیا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جس دن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا وصال ہوا 25 صفر 1340 ہجری میں، ٹھیک جمعہ کے وقت جبکہ مؤذن حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدا بلند کر رہا تھا، ادھر بریلی میں اعلیٰ حضرت کی روح نکلی۔ اسی وقت ملک شام میں بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ نے خواب دیکھا، رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع پر سناٹا چھایا ہوا۔ تو شامی بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ہاں، مولانا احمد رضا کے آنے کا انتظار۔ کیا کہنا، واہ۔ شامی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ یہ مولانا احمد رضا کون ہے؟ ہر غلام اپنے آقا کا انتظار کر رہا ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ غلام جس نے اپنی خدمت سے آقا کو اتنا خوش کر دیا کہ آج آقا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
تو پوچھا یا رسول اللہ یہ مولانا احمد رضا کون ہے؟ کیا کہنے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بریلی میں رہنے والے ایک مولانا ہے۔ ان کی آنکھ کھل گئی، ملک شام میں ہندوستان آنے جانے والے لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بریلی کہاں ہے؟ تو کہا ہندوستان میں ایک شہر ہے جو دہلی سے قریب ہے۔ اور اس واقعے کو حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا، اور حضور حافظ ملت اس وقت حضرت صدر الشریعہ کے پاس اجمیر مقدس میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اجمیر شریف کے جو سجادہ نشین تھے دیوان صاحب، آج بھی دیوان کا سلسلہ چل رہا ہے، تو جو سجادہ نشین تھے دیوان صاحب، ان کے ماموں دہلی میں رہتے تھے، اور جب وہ شامی بزرگ آئے تھے تو دہلی میں ان سے ملاقات ہوئی۔ تو شامی بزرگ نے دیوان صاحب کے ماموں سے بیان کیا، اور دیوان صاحب نے صدر الشریعہ کو بیان کیا، اور حضور صدر الشریعہ نے حضور حافظ ملت کو بیان کیا۔ ماشاءاللہ، حضور حافظ ملت نے محدث کبیر کو بیان کیا، انہوں نے ہم لوگوں کو بیان کیا۔ تو یہ روایت بہت مستند اور ثقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے بارے میں وہ پوچھنے لگے، لوگوں نے بتایا کہ دہلی سے قریب بریلی شریف ہے، وہاں ایک بڑے عالم ہیں، ان کا نام مولانا احمد رضا۔ ان کے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ چلیں دیکھیں وہ کیسا عالم ہے کہ رسول پاک اس کا انتظار فرما۔ دنیا کے ہر خادم اور ہر غلام خود اپنے آقا کا انتظار کرتے ہیں، لیکن کتنا خوش نصیب ہے یہ غلام کہ رسول پاک اس کا انتظار فرما رہے ہیں۔ پوچھتے پوچھتے دلی آئے، دلی سے بریلی شریف آئے، بریلی میں محلہ سوداگران میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مکان کا پتہ پوچھتے پوچھتے پہنچے، اور جب اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کا تو وصال ہو گیا، ابھی 3-4 جمعہ پہلے عین اس وقت جبکہ مؤذن نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کی، یہاں بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا تو عین جمعہ کے وقت میں انتقال ہو گیا۔ شامی بزرگ نے کہا کہ جمعہ ہی کا وقت تھا جب میں بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور رسول پاک کے دیدار سے مشرف ہوا، اور میں نے رسول پاک سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا کسی کے آنے کا انتظار ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تھا مولانا احمد رضا کے آنے کا انتظار ہے۔ گویا جمعہ کے دن یہاں ہندوستان میں امام احمد رضا کی روح نکل رہی ہے، اور ادھر بارگاہ رسالت میں مقبول ہو رہی ہے۔ واہ، ماشاءاللہ، آپ اندازہ لگاؤ کس عظیم ہستی کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دی، کس مقدس سلسلے میں آپ داخل ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار خوبیوں کے حامل تھے، بے شمار فضائل اور کمالات کے جامع تھے۔ آپ جیسی شخصیت آپ سے پہلے بھی 2 صدیوں میں پیدا نہیں ہوئی، اور آج تک آپ جیسی کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہیں جنہوں نے الگ الگ عنوانات پر 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائیں، ان کے بعد پوری دنیا میں چاہے عرب ہو یا عجم ہو ایسا کوئی محقق اور مجدد پیدا نہیں ہوا جس نے الگ الگ عنوان پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہو۔ ایسی شخصیت اگر پیدا ہوئی ہے تو بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوئی۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ، تو آپ خوش نصیب ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی سچی محبت جس دل میں رہے گی اس دل میں وہابیت دیوبندیت کی محبت نہیں آ سکتی۔ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہے گا وہ کسی گمراہ اور بددین کی گمراہی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج کے دور میں ہر فرض سے بڑھ کر فرض ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات کو تسلیم کیا جائے اور ان کے راستے پر چلا جائے اور ان کے مسلک کے مطابق عمل کیا۔ آپ نے جشن صدیق اکبر منایا ہے، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں صرف آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے یہ جلسہ ہوا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا۔
हुजूर कायद मिल्लत की आमद हो चुकी, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, सआदत बख्शी, वो सिलसिले रिजविया में दाखिल हुए, और जो नहीं दाखिल हुए वो हाथ मलते रहे। अब 10 साल गुजर जाए, 20 साल गुजर जाए, कब मौका आए वो जिंदा रहे ना रहे। ये जश्न सिद्दीक़ अकबर है। इसलिए जहां अपने पीर के बारे में जानना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम हजरत सिद्दीक़ अकबर और उन सहाबा के बारे में जानें जिन्होंने अपनी कुर्बानियों के जरिए इस्लाम को हम तक पहुंचाया। अगर सहाबे किराम ने कुर्बानियां न पेश की होती, अगर सहाबे किराम ने बदरो उहद में लड़ाई न लड़ी होती, तो इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ न होता और ये इस्लाम सिलसिला बसिलसिला हम तक न पहुंचता। सहाबे किराम ने जितनी कुर्बानियां पेश की हैं, उसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते। उस दौर में कलमा पढ़ना कोई आसान नहीं था। कलमा पढ़ने का मतलब ये था कि अपनी जान को हलाकत में डाले। कुफ़ार कुरैश कलमा पढ़ने वालों को छोड़ते नहीं थे, चट्टानों पर घसीटते थे, गर्म रेतों पर घसीटते थे, उनके पुश्त पर आग बरसाते थे, और सिर्फ उनका यही मुतालबा था कि जबान से कह दो, जबान से कहो कि हम जिन बुतों की पूजा करते थे वही बुत हक पर हैं। अल्लाहु अकबर की सदा न बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह न पढ़ो, बल्कि लातो होबल का कलमा पढ़ो, हम तुमको छोड़ देंगे। लेकिन सहाबे किराम अंगारों पर लेटे रहे, सहाबे किराम के सीनों पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए, यहाँ तक कि उनकी जबानें बाहर आ गई, गर्म रेतों पर आपको घसीटा गया, बेशुमार मजालिम ढाए गए, खाना और पानी बंद किया गया, यहाँ तक कि उनको उन्हीं के घरों से निकाल दिया गया। मगर सहाबे किराम थे कि पहाड़ की मजबूत चट्टान की तरह जमे रहे। उन्होंने शहादत को गले लगा लिया, लेकिन कलमा इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं हुआ। और इसरा में सहाबे किराम ने जो कुर्बानियां पेश की, हम उन कुर्बानियों को फरामोश करते जा रहे हैं, हम उनको याद नहीं कर रहे हैं। यही हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन खुशनसीब सहाबा में हैं जिन्होंने नबी का कलमा सबसे पहले पढ़ा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बूढ़ों में सबसे पहले नबी का कलमा पढ़ने वाले हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, माशाअल्लाह। और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, माशाअल्लाह। और औरतों में सबसे पहले इस्लाम का कलमा पढ़ने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने 2 मरतबा अपने घर का पूरा माल, यानी कुछ नहीं छोड़ा, पूरा माल राहे खुदा में सर्फ कर। बताओ आज के दौर में ऐसा कोई आदमी है जो अपने घर का पूरा सामान राहे खुदा में खर्च कर दे? आज तो 10 रुपया 20 रुपया मस्जिद में चंदा देना रहता है तो आदमी दाएं बाएं देखता है, 10-20 रुपया का पान खा करके थूक देगा, लेकिन मस्जिद में जुमा के दिन जब जाएगा तो 10 रुपया से कम वाला पैसा तलाश करेगा कि 5 का सिक्का मिल जाए और 2 का सिक्का मिल जाए। मरोगे तो पैसा लेकर नहीं जाओ, मस्जिदों में जाओ तो 50 रुपया 100 रुपया दो, ताकि मस्जिदों की जरूरत पूरी हो सके, इमामों की तनख्वाह दी जा सके और लाइट बिल पे किया जा सके, मस्जिदों में और रिपेयरिंग का जो काम है ये सब हो सके। लेकिन दीन के मामले में खर्च करने का कोई जज्बा ही नहीं हमारे अंदर है। दिखावे के लिए लाखों रुपए, शादी हो जाए तो लाखों का पिंडाल हम सजाएंगे, लेकिन मस्जिद बनेगी और अल्लाह के घर को सजाने के लिए अगर कारपेट की जरूरत रहेगी, दरी की जरूरत रहेगी, तो कोई आदमी देने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत कमियां हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक ने जब जब आवाज लगाई तो राय खुदा में खर्च कर दिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर अव्वलीन साबिर में से हैं। जंग बद्र में आपके बेटे मुसलमान नहीं हुए थे, वो काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, और हजरत सिद्दीक़ अकबर रसूल पाक की तरफ से लड़ रहे थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उनका बेटा उस वक्त समझा नहीं। हालांकि बाद में वो भी सहाबी हो गए, मुसलमान हो गए। तो जंग जब खत्म हो गई तो उनके बेटे ने एक मौके पे कहा, अब्बा जान, जंग बद्र में आप मेरे तलवार के निशाने पर आ गए थे, अगर मैं चाहता तो आपको खत्म कर देता,
لیکن باپ سمجھ کر صرف آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت صدیق اکبر کی غیرت ایمانی دیکھو، انہوں نے فرمایا کہ تم نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی زد پر آ جاتا تو میں تم کو بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا۔ کیا کہنا، لو اہدفتنی لم انصرف عنکا، اگر تو میرے نشانے پر آتا تو میں تم کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ تو اس وقت رسول پاک کا باغی تھا، اور رسول پاک کے باغیوں کے لیے صدیق اکبر کی تلوار ہر وقت بے نیام رہتی ہے۔ صدیق اکبر کی تلوار بیٹا نہیں دیکھتی ہے، بلکہ صرف یہ دیکھتی ہے کون وفادار مصطفیٰ ہے، کون غدار مصطفیٰ ہے، اور غدار مصطفیٰ کے لیے میری تلوار بے نیام رہتی ہے۔ واہ واہ، آپ ذرا اندازہ لگاؤ کیا عظمت ہے حضرت صدیق اکبر۔ بلال حبشی کو کس نے خرید کر آزاد کیا؟ اے لڑکے، ارے تم لوگ تو موبائل ہی کے چکر میں راتوں دن رہتے ہو، اسی لیے تم لوگ پڑھائی نہیں ہو پاتی۔ گھر میں بھی لڑکے موبائل لے کے رجائی میں گھس کر کے گھٹور 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 اس میں کرتے رہتے ہیں۔ پہلے لوگ قرآن شریف پوری پوری رات پڑھتے تھے، اور آج پوری پوری رات موبائل دیکھتے ہیں۔ ایسا نشہ ہے موبائل کا کہ چھوٹ ہی نہیں رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہم لوگوں کو ڈنگ نہیں، ان لوگوں کو ڈنگ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنگ بدر میں ایک عریش جھوپڑا تعمیر کیا، تاکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوپڑا تعمیر کیا گیا تاکہ حضور گرد و غبار سے بچیں، دھوپ سے بچیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس جھوپڑے کی نگہبانی کون کرے گا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام جنگ میں مصروف رہیں گے، کہیں گھات لگا کر دشمن رسول پاک پر حملہ نہ کر دے۔ اس کام کے لیے کوئی صحابی تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے اور فرمایا کہ رسول پاک کے جھوپڑے کی نگرانی میں کروں گا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، میں سب سے زیادہ بہادر نہیں ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا تم لوگ بتاؤ کون سب سے زیادہ بہادر ہے؟ لوگوں نے کہا ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ ہی بہادر ہیں۔ کہا نہیں، میں تو ہمیشہ اپنے ہم پلہ سے لڑتا ہوں، مد مقابل سے، تو میں کیسے سب سے زیادہ بہادر ہو گیا؟ تو کہا تب آپ ہی بتائیے کہ کون سب سے زیادہ بہادر ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو اشجع الشاجعین ہیں، سارے بہادروں کے امام ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے درے خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، جس کو 40 آدمی مل کر بھی ہلا نہیں پائے۔ حضرت علی نے اس کو اپنی پیٹھ پر لگا لیا، اور سارے مسلمان سیڑھی بنا کر قلعے پر چڑھ گئے اور خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا۔ ایسی طاقت اور قوت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور آپ کی ذوالفقار میں تو اتنی قوت اور طاقت تھی کہ کتنے کافروں کو آپ نے خاک و خون میں ملا دیا۔ ذوالفقار حیدری دیکھ کر لوگ کائی کی طرف پھٹ جاتے تھے، آپ کے سامنے آتے نہیں۔ صحابہ نے پوچھا پھر آپ ہی بتائیے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت صدیق اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ جنگ بدر میں جب ہم نے رسول پاک کے لیے ایک جھوپڑا تعمیر کیا تاکہ رسول پاک گرد و غبار اور دھوپ سے محفوظ رہیں، تو اس جھوپڑے کی حفاظت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ کوئی تیار نہیں ہوا، دشمنوں کی کثرت تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر جان پر کھیل کر تیار ہو گئے۔ رسول پاک کے جھوپڑے کی آپ نگرانی فرماتے رہے، اور جب بھی کوئی دشمن اس جھوپڑے کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا، حضرت صدیق اکبر اس پر ٹوٹ پڑتے، یہاں تک کہ اس کو خاک و خون میں ملا دیتے۔ اور حضرت صدیق اکبر نے جان پر کھیل کر رسول پاک کے اس عریش کی حفاظت فرمائی ہے، اس جھوپڑے کی حفاظت فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال خرچ کیا اسلام کی راہ میں کہ رسول پاک خود فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا مال صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا۔ ایک حدیث میں رسول پاک نے فرمایا
کہ جس نے جو بھی مجھ پر احسان کیا تھا ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا ہی میں ادا کر دیا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے جو ہمارے اوپر احسان کیا ہے اس کا بدلہ پروردگار عالم قیامت میں ادا کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی قربانیاں حضرت صدیق اکبر نے دی ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ مسجد نبوی شریف جو بنی ہے تو جس زمین پر بنی ہے اس زمین کی قیمت ادا کرنے والے بھی حضرت صدیق اکبر ہیں۔ کیا کہنا۔ جب رسول پاک ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کفار مکہ نے اتنے مظالم ڈھائے، اتنی پریشانیاں کھڑی کی کہ اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ شریف نکل جائیے۔ اور اس راستے میں قدم قدم پر جس شخصیت نے جانثاری کا ثبوت پیش کیا وہ حضرت صدیق اکبر۔ ماشاءاللہ، جب ہجرت کا ارادہ ہوا حضرت صدیق اکبر نے پہلے ہی سے 2 تیز رفتار اونٹنی خرید لی، کیونکہ آپ کو اشارہ مل گیا تھا کہ بہت جلد رسول پاک مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف کی ہجرت کرنے والے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اے ابو بکر تیز رفتار اونٹنی خرید لو، ایک اپنے لیے خریدو اور ایک میرے لیے خریدو، اور لو اونٹنی کا پیسہ لے لو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے پہلے ہی سے 2 اونٹنی خرید کر لی، ماشاءاللہ، آپ کے لیے بھی خرید لیا ہے اپنے لیے بھی خرید لیا۔ کہا کہ میں اپنی اونٹنی کا پیسہ تم کو دے رہا ہوں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں پیسہ نہیں لوں گا، میں نے آپ کے لیے یہ اونٹنی خریدی ہے اور یہ اونٹنی آپ کی محبت پر قربان۔ حضرت صدیق اکبر کا آپ کے ساتھ جانا یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، قدم قدم پر جان کا خطرہ تھا۔ کفار و مشرکین پاگل کتے کی طرح رسول پاک کو چاروں طرف کھوج رہے تھے، اور رسول پاک نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور زمین سے ایک مشت خاک اٹھا کر کافروں کی طرف پھینک دیا۔ سب کے سب اندھے ہو گئے اور انہی کے درمیان سے رسول پاک نکل کر چلے۔ اور اس پھینکنے کو اللہ فرماتا ہے آپ نے نہیں پھینکا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے نبی جب آپ نے ان کی طرف خاک پھینکی تو حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ نبی کا پھینکنا یہ نبی کا پھینکنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا پھینکنا ہے۔ گویا نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور نبی کی بغاوت اللہ کی بغاوت۔ کیا کہنے۔ جگہ جگہ اللہ نے نبی کے ساتھ اپنا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ رسول نے یہ کیا، اللہ رسول نے یہ فیصلہ فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی راہ میں قدم قدم پر نبی کے ساتھ رہے۔ رات کی تاریکی میں نکلے، بھاگتے ہوئے غار ثور میں پہنچے۔ غار ثور کو حضرت صدیق اکبر نے اپنے فاضل کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر صاف کیا، اور ایک سوراخ رہ گیا تو اس پر اپنی ایڑ رکھ لی، اور ایک مدت سے ایک سانپ چھپا ہوا تھا جو رسول پاک کی زیارت کے لیے اس میں، کہ آخری نبی جب ہجرت فرمائیں گے تو غار ثور میں آئیں۔ اس نے جنوں کی محفل میں سنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار ثور میں پہنچے، صدیق اکبر کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے، اور حضرت صدیق اکبر نے ایک سوراخ پر ایڑ رکھ لی تھی اور سانپ نکلنا چاہ رہا تھا، بار بار اپنا سر مار رہا تھا لیکن پاؤں ہٹا نہیں رہے تھے، تو مجبوراً سانپ نے آپ کے پاؤں کو ڈس دیا۔ جب زہر کا اثر دل و دماغ تک پہنچا، بے چینی بڑھی، حضرت صدیق اکبر رونے لگے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہوئے، اور محبوب کے رخسار پر آنسو ٹپک کر گرے، نیند کھل گئی۔ سرکار نے پوچھا ما یبکی کا یا ابا بکرین، اے ابو بکر کیوں تم رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا لدغتنی حیۃ،
ایک سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ رسول پاک سید عالم نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، لعاب دہن نکالا اور اسی جگہ پر اپنا لعاب رکھ دیا، سانپ کا اثر زائل ہو گیا۔ یہ لعاب نہیں ہے، اللہ نے اس کو دارالشفا بنا دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی بیماری ہو، دنیا میں اس کا علاج ہو کہ نہ ہو، لیکن رسول پاک کے لعاب میں اس کا علاج موجود ہے۔ واہ، ایک جنگ میں حضرت قتادہ کی آنکھ پھوٹ گئی۔ حضرت قتادہ جوان صحابی تھے، آنکھ پھوٹ گئی، تیر لگا، آنکھ پھوٹ گئی، اور آنکھ کا ڈھیلا لٹک کر چہرے پہ آ گیا۔ تو ہاتھ میں ڈھیلا لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میری آنکھ پھوٹ گئی، اب میری ابھی شادی لگی ہے، شادی ہوئی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عورت کہہ دے کہ یہ تو کانا ہو گیا، ہم شادی نہیں کریں گے، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کے ڈھیلے کو اس کی جگہ میں رکھا اور اپنا لعاب دہن اسی پر لگا دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ اس طرح پھٹ گئی اور اس کا درد اور اس کی تکلیف اس طرح دور ہو گئی کأنہا لم تشتکی قط، گویا کبھی بھی اس آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہیں۔ کیا کہنے، مرتے دم تک اس آنکھ کی روشنی کبھی کم نہیں۔ یہ میرے رسول کے لعاب کی برکت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرف، تم بھی ذرا لعاب کسی کے چہرے پہ لگا کے 10 جو تمہارے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ نبی کے لعاب کی تاثیر ہے اور برکت ہے۔ ایک صحابی رسول کو رسول پاک نے بھیجا، ایک یہودی حضور کو بہت گالیاں دیتا، نبی نے بھیجا کون ہے جو اس کی اذیت سے مجھ کو بچائے؟ تو صحابی رسول گئے، وہ بالا خانے پر تھا، سیڑھی سے چڑھ کر کے گئے اور اس کو قتل کیا، اور جب اتر رہے تھے تو سمجھے کہ زمین پر پاؤں رکھ دیا، جیسے ہی پاؤں بڑھایا بس نیچے گر گئے، یہ پوری ہڈی ان کی چکنا چور ہو گئی۔ اپنی پگڑی کھولی، اپنے پاؤں میں لپیٹا اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے کھسک کھسک کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ دشمن کو تو قتل کر دیا، ابو رافع یہودی کو، لیکن یا رسول اللہ جب قتل کرنے کے بعد سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ اب زمین پر پہنچ گیا ہوں، حالانکہ ابھی تو پہلی سیڑھی پر میں تھا، اور میں نے لمبا پاؤں بڑھا دیا اور زمین پر آ کر گر گیا، میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، فریکچر ہو گیا ہے۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا جاؤ ہڈی کے ڈاکٹر کیا، یہ نہیں فرمایا جاؤ ایکسرا کراؤ، رسول پاک نے فرمایا کسی طرح اپنا پاؤں سیدھا کر کے میرے سامنے پھیلاؤ۔ بہت درد اور تکلیف کے بعد انہوں نے اپنا پاؤں سیدھا کیا۔ رسول پاک نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ ایسے ہی پھیر دیا، ساری ہڈیاں جڑ گئیں، درد ختم ہو گیا، سوجن ختم ہو گیا، اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی میرا یہ پاؤں ٹوٹا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بتاؤ، یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے، نبی کے لعاب کی برکت ہے۔ یہ چلے ہیں برابری کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے تھے کہ ہم نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ دنیا کا کوئی انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ قدرت اور وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ پروردگار عالم نے نبی کے ایک اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، کیا کہنے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا۔ نبی کسی پیڑ اور درخت کی طرف اشارہ فرماتے تو وہ درخت اپنی جڑ سے اکھڑ جاتا اور انسانوں کی طرف چلتا ہوا نبی کی بارگاہ میں پہنچا۔ جانور کی طرف نبی اشارہ فرماتے، جانور نبی سے کلام کرنے لگتا، کنکر کی طرف اشارہ فرما دیتے تو کنکر نبی کا کلمہ پڑھنے لگتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند کو چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تماں تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ میرے نبی کی قدرت اور طاقت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد فرمایا، اور جب ان کے بلال حبشی کا جو مالک تھا امیہ ابن خلف، بہت پکا باج پائی تھا، اسلام کے خلاف پوری زندگی لڑتا رہا،
اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرتا رہا، یہاں تک کہ بلال حبشی پر اتنے مظالم ڈھائے، ان کے سینے پر بڑے بڑے چٹان لا کر رکھ دیتا اور بلال حبشی کی زبان باہر نکل جاتی، پانی تک پینے کے لیے نہیں دیتا، گرم ریت پر ان کو سلا کر رکھتا، ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر گرم ریتوں پر ان کو گھسیٹا جاتا، اور صرف اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، نبی کو چھوڑ دو۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے اور جب تک میرے جسم میں آخری سانس موجود ہے میں نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب زندگی کے آخری لمحے تک نبی کے کلمے کے ساتھ قائم رہے۔ آپ ہوتے تو پلٹ جاتے، راتوں رات پارٹی بدل جاتی، لیکن وہ بلال حبشی تھے، جب ان کا ظلم ستم حد کو پہنچ گیا، رسول پاک کو نہیں دیکھا گیا، رسول پاک نے فرمایا اے ابو بکر تم کسی بھی طرح سے بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد۔ جب ابو بکر نے امیہ سے بات کی تو امیہ نے 10 گنا زیادہ ریٹ بتایا، اس لیے اس کو تو بیچنا نہیں تھا، ظلم کرنا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ دام بھی بہت سستا ہے، بہت کم دام ہے، اگر 100 گنا بھی مانگتے تو میں خرید کر کے اس کو آزاد کر دیتا، اس لیے کہ رسول پاک نے فرما دیا ہے کہ اے بلال، اے ابو بکر صدیق، میری چاہت اور میری رضا کے لیے تم اس غلام کو خرید کر آزاد کر دو، اس لیے نبی کی رضا کے لیے تو ضرورت پڑے گی تو ابو بکر اپنی پوری دولت بھی خرچ کر۔ کیا کہنا؟ حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا، خریدنے کے بعد پھر غلام بنا کے نہیں رکھا کہ تم کو میں نے خریدا ہے لہذا تم کو میرے گھر کام کرنا پڑے گا، تم میرے غلام نہیں، خریدا نبی کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، خریدتے ہی ان کو فوراً آزاد کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان قریب اپنے آپ کو جہنم سے وہ بچا لے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا اس پر احسان نہیں ہے کہ اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے یہ دے رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، یہ تو رب اعلیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ بلال حبشی کو خرید کر آزاد کرنا اس لیے نہیں ہے کہ بلال حبشی کا کوئی احسان تھا، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے 10 گنا زیادہ قیمت دے کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کیا۔ اور ایسے 1-2 غلام نہیں ہیں، بہت سے غلاموں کو حضرت صدیق اکبر نے آزاد فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد نبوی کی زمین کو خریدنے والے حضرت ابو بکر صدیق جب ہجرت فرما کر رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جا رہے تھے تو پہلا پڑاؤ غار ثور میں، حضرت صدیق اکبر غار ثور میں نبی کے ساتھ ٹھہرے رہے اور 3 دن تک ٹھہرے رہے، حالات کا جائزہ لیتے رہے، اور ادھر کفار و مشرکین پاگل کتے کی طرح نبی کو تلاش کرتے رہے، کہیں مل جائیں تو ان کو ختم کر دیا، اور تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، یہاں تک کہ صدیق اکبر اندر سے ان کا پاؤں دیکھ رہے تھے۔ صدیق اکبر کا دل دھڑکنے لگا، ڈرنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اسی اپنے پاؤں کی طرف اگر دیکھیں گے تو ہمارے اوپر ان کی نظر پڑ جائے گی۔ صدیق اکبر گھبرا اٹھے، اور اپنے لیے گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ ساری گھبراہٹ رسول اللہ کی تھی۔ تو جب گھبرانے لگے تو نبی نے فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان بھی فرمایا نبی نے، لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں کا دوسرا، جبکہ یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
جبکہ نبی اپنے صاحب اور دوست سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ علیہ کی ضمیر صدیق اکبر کی طرف لوٹ رہی ہے، نبی کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے، کیونکہ نبی کا دل نہیں دھڑک رہا تھا، بلکہ نبی وعدہ الہیہ پر مطمئن تھے کہ ہر حال میں اللہ مجھ کو مدینہ پہنچائے گا، اسلامی ریاست قائم ہوگی، مکہ فتح ہوگا اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اگر گھبرا رہے تھے تو صدیق اکبر گھبرا رہے تھے، اور اپنے لیے نہیں بلکہ رسول پاک کے لیے گھبرا رہے تھے۔ صدیق اکبر کا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں کفار اپنے پاؤں کی طرف نہ دیکھ لیں اور ان کی نظر ہم پر پڑ جائے۔ تو اللہ نے سکینہ نازل فرمایا تاکہ ان کا دل بھڑکنا دھڑکنا بند ہو جائے، سکون اور طمانینت حاصل ہو جائے۔ تو صدیق اکبر وہ ہیں کہ ان کے قلب پر اللہ نے سکینہ نازل فرمایا ہے، اور صرف نازل نہیں فرمایا بلکہ قرآن عظیم میں اس کا ذکر بھی فرمایا۔ نبی جب ہجرت فرما کر گئے تو مدینہ منورہ میں انٹر ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام مسجد قباء کی تعمیر فرماتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کے بعد پہلی مسجد مسجد نبوی، ہجرت کے بعد پہلی مسجد مسجد نبوی نہیں ہے، بلکہ ہجرت کے بعد پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ اللہ کے نبی 3-4 دن قباء بستی میں قیام پذیر رہے، اور آپ نے وہاں ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، چھوٹی سی مسجد۔ صحابہ کرام اپنے کندھوں پر پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے، حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے چنائی کرتے، 4 ہی دن میں یہ مسجد بن گئی۔ سارے صحابہ ایک ایک پتھر لاتے، لیکن عمار ابن یاسر 2 پتھر لاتے۔ کسی نے پوچھا، اے عمار سب لوگ ایک ایک لا رہے ہیں، تم 2 کیوں لا رہے ہیں؟ کہا ایک اپنا حصہ لا رہا ہوں، ایک رسول اللہ کا حصہ لا رہا ہوں۔ یہ حضرت عمار کی محبت ہے۔ وہاں مسجد تعمیر ہو گئی تو اس کے بعد رسول پاک نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا فیصلہ فرمایا، اور جب مدینہ منورہ میں حضور داخل ہونے لگے تو تمام انصاریوں نے، تمام صحابہ نے، اور جو حضور سے پہلے ہجرت فرما کر آ چکے تھے مہاجرین، سبوں نے ایک بڑا جلوس نکالا، اور نبی کا جلوس کی شکل میں استقبال کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخلہ ہوا۔ اور صرف جلوس ہی نہیں نکلا، نعرہ بھی بلند ہو رہا تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ لگانا بدعت نہیں بلکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی کی محبت میں ترانے گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا من ما دعا للہ داعی۔ اس طرح جلوس کی شکل میں نبی اکرم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور جب نبی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر صحابی کی یہی خواہش تھی کہ میرے دروازے پر اونٹنی ٹھہرے، نبی میرے مہمان بنے، ہم کو خدمت کا موقع ملے، میزبانی کا شرف ہمیں حاصل ہو۔ تو کچھ انصاری صحابہ آگے بڑھ کر نبی کی اونٹنی کی رسی پکڑنے لگے۔ نبی نے فرمایا اونٹنی کی رسی چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ کس کے دروازے پر ٹھہرنا۔ وہ اونٹنی چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر ٹھہر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اسی مکان میں میرا قیام ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری آگے بڑھے، رسول پاک کا استقبال کیا، سامان اتارا گیا، ان کے گھر میں رکھا گیا۔ چند دنوں کے بعد رسول پاک نے فرمایا تمہارے مکان کے سامنے یہ لمبی چوڑی زمین کس کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا 2 یتیم بچوں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان یتیم بچوں کو بلائے۔ وہ دونوں یتیم بچے آئے، رسول پاک نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ زمین مجھ کو بیچ دو تو میں اسی زمین پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں۔ ان یتیم بچوں نے کہا یا رسول اللہ بیچنے کی کیا ضرورت ہے، یہ زمین آپ کی محبت پر قربان ہے، یا رسول اللہ قبول فرما لیں اور اس پر مسجد کی تعمیر شروع کر دیں۔ رسول پاک نے فرمایا نہیں، تم لوگ یتیم بچے ہو، جب تک تم لوگ قیمت نہیں لوگے میں اس زمین پر مسجد نہیں بناؤں گا۔ بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دل سے آپ کو دے رہے ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، جب تک قیمت نہیں لوگے میں اس پر مسجد نہیں بناؤں گا۔ بچوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زمین پر مسجد ہی نہ بن پائے، کہیں اور بن جائے، ہماری زمین پر مسجد بنے گی تو ہمیں بھی برکت حاصل ہوگی۔
یتیم بچوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بزید ہیں کہ قیمت دو، قیمت لوگے تب مسجد بنے گی، تو یا رسول اللہ آپ 10 دینار قیمت عطا فرما دیں، دینار سونے کے سکے کو بول دیں، صرف 10 دینار عطا فرما دیں اور اس زمین پر آپ مسجد نبوی کی تعمیر فرما دیں۔ جب 10 دینار قیمت طے ہو گئی تو رسول پاک نے ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر آگے بڑھو اور اپنی جیب سے 10 دینار ادا کرو، وہ زمین جس پر آج مسجد نبوی شریف کی بنیاد کھڑی ہے اس زمین کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر۔ اور جب زمین کی خریداری ہو گئی تو رسول پاک نے سنگ بنیاد کا جلسہ کیا، سارے مہاجرین و انصار اکٹھا ہوئے اور بنیاد کھودی گئی۔ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد کا پہلا پتھر رکھا اور ابو بکر سے فرمایا اے ابو بکر ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور میرے پتھر کے بغل میں رکھ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی رکھ دیا۔ پھر عمر سے فرمایا اے عمر ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور ابو بکر کے بغل میں رکھ دو۔ حضرت عمر نے بھی رکھ دیا۔ عثمان غنی سے فرمایا اے عثمان ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور عمر ابن خطاب کے بغل میں اپنا پتھر رکھ دو، انہوں نے بھی رکھ دیا۔ تو نبی کے پتھر رکھنے کے بعد پہلا پتھر ابو بکر نے رکھا، دوسرا عمر نے رکھا، تیسرا عثمان غنی نے رکھا۔ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ نبی کے وصال کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہوں گے، دوسرا عمر ہوں گے اور تیسرا خلیفہ عثمان غنی ہوں گے۔ تو جو افضلیت کی ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، اور جو سب سے افضل ہوگا وہی پہلا خلیفہ ہوگا، سمجھے؟ تو سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر، پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے۔ لیکن شیعہ قوالوں نے اپنا عقیدہ گھسا دیا قوالی میں، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ علی کا پہلا نمبر ہے کہ چوتھا نمبر ہے؟ اہل سنت کا اجماع ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر عمر ابن خطاب کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے اور چوتھا نمبر حضرت علی مرتضیٰ کا ہے۔ اس لیے آپ اسی عقیدے پر قائم رہے۔ اور جلسے کی بڑی اچھی ہیڈنگ حضرت صدیق اکبر، انہی کا مہینہ چل رہا، انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اسلام کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، خدا کی قسم اگر کئی مہینہ ان کے اوپر تقریر کیا جائے تو بھی ان کی خدمات کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ہم اپنی جڑ چھوڑتے جا رہے ہیں، پھولوں ہی پکڑے ہوئے۔ ہماری جڑ صحابہ کرام سے ملتی ہے، ہم صحابہ کرام کے عقیدے پر چلنے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنا کوئی نیا مسلک نہیں بنایا تھا، کوئی نیا دین نہیں پیش کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اسی عقیدے پر پوری زندگی قائم رہے اور اسی عقیدے کو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرتے رہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو تابعین کا عقیدہ ہے، جو غوث و خواجہ کا عقیدہ ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ صحابہ کے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے بس انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں اور آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا۔ ایک عظیم ہستی آپ کی آبادی میں تشریف لائی، آپ نے ان کے دیدار سے مشرف فرمایا اور پروردگار عالم آپ کو اسی عہد و پیمان پر قائم رکھے جو عہد و پیمان آپ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے وقت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین و سنیت پر قائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اس آبادی پر اپنے فضل و کرم کی برسات فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں باواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نتنے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیس بالکل بند کر دے کرام۔
ڈیلے تھوڑا سا بڑھا دیں حضرت میں کچھ شعر منقبت اس مناسبت اس پروگرام کا ان کا دعائیں حضرت میں ایک مطلب 2-3 شعر منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبارک پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ایک بار محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ مسلم ہے محمد سے، مسلم ہے محمد سے، مسلم ہے محمد سے، وفا صدیق اکبر کے، 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 مسلم ہے محمد سے، وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے یہ دنیا، نہیں بھولی ہے یہ دنیا، ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے یہ دنیا، ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے یہ دنیا، ادا صدیق اکبر کی، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم، مدد کرتا رہا ہر دم، خدا صدیق اکبر کے، مدد کرتا رہا ہر دم، خدا صدیق اکبر۔ سلام پڑھ لیا جائے، کھڑے جائے، صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز ہدایت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز ہدایت پہلا ہو سلام، شہید یار گرم تاجدار گرم، شہید یار گرم تاجدار گرم، نوبہار شفاعت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز ہدایت پہلا ہو سلام، وہ ہمارے نبی ان کے غم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے غم امتی، تیری قسمت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت
پیلا وہ سلام شمع بز ہدایت پیلا وہ سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت سیدی اعلیٰ حضرت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے لگے مت پیلا ہو سلام شمع بز ہدایت پیلا ہو سلام کاش میں شرم جب ان کی آمد گوہر بھیجے سب ان کی شوقت پیدا ہو سلام مجھ سے مت کے پودے سیکھ گئے خدا مجھ سے مت کے پودے سیکھ گئے پیلا ہو سلام شمع بز ہدایت پیلا ہو سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك أصحابك يا محمد الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارین وقنا عذاب الفلسرات وقنا عذاب المیزان اے بار الہ پروردگار عالم کریمہ کا رسازہ بندہ نوازا یہاں پر جشن صدیق اکبر کانفرنس جو اجلاس منعقد کی گئی اس میں اگر کوئی قسم کی خامیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو تو رب قدیر اسے معاف فرما کر اس جشن کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور جتنے حاضرین حاضری کے لیے آئے مولا تمام لوگوں کے حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور جن حضرات نے قدم سخن اس میں حصہ لیا تمام لوگوں کے جائز مقاصد کو پوری عطا فرما ہم تمام لوگوں کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف عطا فرما ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما ہم تمام لوگوں کو حق بولنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما ہم تمام لوگوں سے وہ کام لے مولا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو ہم تمام لوگوں سے وہ کام نہ لے مولا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما آپس میں الفت محبت کرنے کے توفیق و رفیق عطا فرما خدایا بحق بنی فاطمہ قبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول فسهل يا إلهي كل صعاب بحرمة سيد الأبرار سهل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين